بھائیوں، اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے حج، اور ہر ایک کے اوپر یہ فرض نہیں ہے، مستطیع کے اوپر یہ فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رکن جب بحیثیت فرض عائد ہوا، آپ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے شروع کروایا، خود نہیں کیا، صحابہ کرام کے ذریعے سے شروع کرایا، اور وہ بھی ببانگ دہل اعلان کرایا گیا کہ آج تک جو ہوا ہو گیا، آئندہ خانہ کعبہ کا طواف اور حج ایسے لوگ کر سکتے ہیں، ایسے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور شریک ہو کر دوسرے سال آپ نے شروع سے لے کر کے اخیر تک جو ہمارے شیخ فرما رہے تھے، بہرحال آپ نے قران کیا تھا، صحابہ کرام نے افراد کیا، تمتع کیا، جو کچھ بھی کیا، ایک طرف سے کرتے 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 آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے جیسا کیا یہ طریقہ تم لوگ حاصل کر لو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار مت کرو۔ کل ایک پمفلٹ تقسیم ہوا ہے، اختلاف کی بات تو یہاں آنی ہی نہیں چاہیے کہ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، ہم فلاں اور فلاں سے پوچھنے نہیں جائیں گے۔ جب بھی ہم اپنے عبادت کی انجام دہی میں کسی کو پوچھیں گے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ خذوا عنی مناسککم، حج کا مکمل طریقہ، عمرے کا مکمل طریقہ شروع سے لے کر کے اخیر تک مجھ سے حاصل کرو۔ کہاں تم کو جمع بین الصلاتین کرنا ہے، کہاں تم کو اپنے اپنے وقت پر نماز ادا کرنی ہے، کہاں تم کو کس کام کو کس جذبے کے ساتھ کرنا ہے۔ جی، جذبے کا بھی لحاظ رہے۔ ابھی ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ چھوٹا چھوٹا دانہ کنکری کا پھینکنا ہے، وہاں ہم کو ویسے ہی پھینکنا ہے۔ جذبے میں آ کر کے اگر ہم جوتا چھاتا پھینکنا شروع کر دیں تو یہ علماء کرام بتائیں گے کہ آپ کا وہ کام شریعت کی روشنی میں آیا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ لوگ مولانا کا شکریہ ادا کیجئے، مولانا آپ کا شکریہ ادا کریں، اور ہم لوگ سب مل کر کے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنیں کہ جس کی توفیق سے ہم ایک ایسی عبادت کا مکمل عزم کر چکے ہیں، اور قریب قریب سفر کی آدھی تیاری ہو چکی ہے، باقی سفر طے کرنے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں۔ تو یہ سفر ہمارا مسنون سفر ہو۔ جی، سفر کی روشنی میں عبادت، جب یہ عبادت سفر کی روشنی میں ہے تو سب سے پہلے ہم کو سفر کرنا ہے مسنون، غیر مسنون سفر نہیں کرنا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو دھکا دینا، کسی کو اور کچھ کرنا، اگر ہم ایسا سفر کر رہے ہیں تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ادنا ایک چھوٹا موٹا عالم ہو کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سفر غیر مسنون کی وجہ سے آپ کی عبادت میں کوئی ضرب پڑ جائے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا سفر بھی ہو کیا مسنون سفر۔ شروع کریں گے اپنے گھر سے لے کر، شروع کریں گے اپنے گھر سے لے کر، غالباً مولانا بتائے ہوں گے، اس وقت میں نہیں پہنچا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت احرام باندھنے کا جہاں پہننے کا معاملہ آئے گا، تلبیہ پڑھنے کا معاملہ آئے گا، وہ تو بعد والا ہے۔ شروع جب ہم کریں گے تو تمام بھائی برادر وغیرہ سے معافی صافی لے کر، کسی کے اوپر قرض وغیرہ کا اگر بوجھ ہے تو اس کو مکمل کرا کر، دکھ سکھ وغیرہ ایک دوسرے سے ختم کر کے خالصاً لوجہ اللہ پورے احسان اور اخلاص کے ساتھ نکلیں۔ نکلتے وقت گھر سے ہم نکلنے کی دعا پیش کریں اور پڑھ لیں۔
उसके बाद दूसरा मरहला आएगा सवारी पर सवार होने का, तो उस वक्त भी हम सफ़र की दुआ पढ़ें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले और ज़िम्मा लगा करके जाएं कि ऐ अल्लाह मैं तेरे साथ नहीं बल्कि तू मेरे साथ है। अल्लाहुम्मा अंत साहिबो फी सफ़र, ये नहीं कहा है कि अना साहिबो फी सफ़र का, बल्कि अल्लाहुम्मा अंत साहिब फी सफ़र, यानी मेरे सफ़र में अल्लाह तू है, तेरे अलावा कोई नहीं है। यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे और जब मौका आएगा, आप पहले भी एहराम पहन सकते हैं, अपनी पूरे देखिए सर, बोले दिए सर এরা পরে চাপবে জাহাজে। হ্যাঁ, তো পরে দেখাইলেন, একটু পরে দিলে ভালো হতো। নামাজের পর কাপড় টাপড় তো নাই, কে হয় নেছেন ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা দেখিয়ে দিলে ভালো হতো, একটা দেখিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু দেখিয়ে দেবেন। আর একটা জিনিস, আমি মাদ্রাসায় থাকি, যখন মাদ্রাসায় কয়েকদিন আমার একটা ফিল্ড আছে, বড় ফিল্ড, যিনারা দেখেছেন, তো মনে মনে আমি ওইখানে এঁকে রেখেছি যে এইটা হলো হাজরে আসবাদ, এটা হলো মুলতাজাম, এটা হাজরে আসবাদ, এটা হলো মুলতাজাম। মুলতাজামে এখানে আসার পর এই দুই জায়গার মধ্যখানে আমি এই দুয়াটি পাঠ করব। আর ঠিকই বলেছেন মৌলানা যে প্রত্যেকটা আপনি ইবাদত, প্রত্যেকটা অঙ্গ হাদিস কোরআনের ভিত্তিতে করাটা ওখানে একটু মুশকিল হয়ে যাবে। যেমন রামাল আর সাই, অমুক তমুক, এইগুলো কেউ হয়তো ধাক্কা দেবে আর কিছু করবে, ছোট ছোট পা নিয়ে কদম নিয়ে চলার আছে, সেখানে হয়তো আপনি পারবেন না, আমি পারবো না, তো অতটুকু আল্লাহর তরফ থেকে মাপ আছে, আল্লাহ তাআলা মাফ করবেন। যেহেতু টাইম নাই, আশা করি মৌলানা যা কিছু বললেন আমাদের বুঝে, আমাদের অন্তরে, আমাদের সিনায় তার একটা ছাপ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা সুস্থ শরীরে ইমানের সহিত নিয়মিতভাবে সুন্নতে রসুলকে সামনে রেখে হজ আদায় করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ তাআলা তুমি আমাদেরকে শক্তি দাও। আর ইনশাআল্লাহ আমি সফরে থাকব, যদি কিছু দরকার মনে করেন তো হতভাগাকে কোনো জায়গায় হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আমি যদি পারি হাদিস কোরআনের ভিত্তিতে ইনশাআল্লাহ আপনাদের রাস্তা বা আপনাদেরকে রাস্তা দেখাবার চেষ্টা করব। আল্লাহ উভয় পক্ষকে নিয়মিত হিসাবে হজ করার তৌফিক দান করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।